حضرات، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اور آج جمعۃ الوداع ہے، جسے الوداع جمعہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اپنے حبیب کی امتیوں کو رمضان، شب قدر، شب برات، شب معراج اور دیگر مقدس اوقات عطا فرما کر اپنے حبیب کی امتیوں کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے، پھر جدائی کے وقت پھر اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ اس طرح آپ کے گھر میں رہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ آپ کے مہمان ہے یا آپ کے گھر کا کوئی شخص ہے، اس طرح بالکل گھر والوں کی طرح وہ رہے، خوب آپ اس کی خدمت کریں، خوب آپ اس سے محبت کریں، پھر وہ اچانک کہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا۔ اس وقت جب مہمان جدا ہوتا ہے تو پورے گھر والے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ یار آئے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ تم باہر کے ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے گھر کے ہو، اب جا رہے ہو تو ہماری آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جب بھی کسی سے جدا ہوتا ہے، گھر کا کوئی فرد، بیٹا ہے اگر ماں سے جدا ہوتا ہے تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، بیٹا ہے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر کہیں کمانے کے لیے جاتا ہے تو دونوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیوی بچے والے ہیں جب بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان اگر محبت نہیں ہے تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جو جدا ہو رہے ہیں دو شخص، ان دونوں کے درمیان جتنی گہری محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ جدائی کے وقت تکلیف ہوگی، اور دونوں کے درمیان اگر محبت جتنی کم ہوگی اتنی ہی کم تکلیف ہوگی، اور اگر ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھا ہے، بزرگوں کی زندگی کو پڑھا ہے۔ آج جمعۃ الوداع منانے کے لیے کثیر تعداد میں لوگ اپنے علاقے کی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے جب جب جمعۃ الوداع آئے گا۔ مگر میں نے ایک تاریخ یہ بھی پڑھی ہے کہ جیسے ہی الوداع جمعے کا دن آتا تھا، اللہ والے دھاڑے مار مار کر روتے تھے، اس قدر وہ روتے تھے، کبھی حالت نماز میں، کبھی حالت سجدہ میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے، کیا بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے آپ کے اوپر، کیا بہت بڑی آفت آ گئی ہے، تو وہ جواب دیتے تھے نہیں نہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، یا اللہ کا پیارا مہینہ رخصت ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ پھر ایک دو مہینے کے بعد نہیں، ایک لمبے عرصے مکمل 11 مہینے کے بعد پھر یہ مہینہ آئے گا۔ جب یہ مہینہ آیا تھا اس قدر خوشیوں کو لے کر کے آیا تھا، اس قدر رونقوں کو لے کر کے آیا تھا، سحری کے وقت میں وہ منظر دیکھنے کو ملتا تھا، تراویح کے وقت وہ منظر دیکھنے کو ملتا تھا، ہر نماز میں مسجد بالکل بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ اب کون آئے گا سحری کے وقت میں، کون آئے گا مغرب کے وقت، کون آئے گا کثیر تعداد میں نماز کے وقت میں مسجد میں؟ اب تو یہ مسجد بھی پکار اٹھے گی، کاش یہ ماہ رمضان المبارک ایک مہینہ نہ بلکہ پورا سال رہتا،
آپ جانتے ہو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی تکلیف ہوتی ہے. آج بھی ایسے لوگ جب دنیا میں پائے جاتے ہیں آج بھی ان کا کلیجہ کانپتا ہے, آج بھی ان کا کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے کہ کتنا پیارا مہینہ تھا, کتنی عظمت والا مہینہ تھا, کتنی برکت والا مہینہ تھا. جیسے ہی اس مہینے کی ابتدا ہوئی تھی ایک چار چاند لگ گیا تھا اس مہینے میں. ہر محلہ خوشگوار نظر آتا تھا, ہر علاقہ بارونق نظر آتا تھا, ہر علاقے کی مسجدیں کھچا کھچ بری ہوئی رہتی تھی. اور اس مہینے کی عظمت, اس مہینے کی برکت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا تھا اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا تھا. لوگ کثرت سے قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے, اوراد و وظائف پڑھا کرتے تھے, تراویح کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب 11 مہینہ لوگ نہ جانے کس انداز میں زندگی گزاریں گے. یہ مہینہ جا رہا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور جو اس کی تعظیم کیا ہوگا, جو اس کی عزت کیا ہوگا, رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اے پاک پروردگار عالم, فلاں نے اتنے روزے رکھے, فلاں نے اتنی نفل نمازیں پڑھی, فلاں نے اس قدر میری تعظیم کی, فلاں نے اس قدر میری عزت و احترام کیا. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کی فریاد کو سن کر کے فرشتوں سے فرمائے گا, او فرشتوں گواہ رہنا جس لوگوں نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو کہ سلامت رکھا ہے, جس نے اس ماہ مبارک کی عزت کیا ہے, احترام کیا ہے, اس ماہ مبارک کے صدقے میں میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے, ان تمام کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ماہ رمضان المبارک آئے گا, یہ ماہ مبارک آئے گا, رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا, مولا یہ گناہگار ہے, یہ سیاکار ہے, یہ خطا کار ہے, یہ کچھ بھی ہے, مگر جب ماہ رمضان المبارک آتا تھا مولا یہ خوب تعظیم کرتا تھا, یہ روزے بھی رکھتا تھا, عبادت و ریاضت کرتا تھا. تاریخوں میں آیا ہے پورا وہ گناہگار سیاکار گناہوں سے لت پت ہوگا, مگر ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کے بنا پہ, ماہ رمضان المبارک کے روزے کے بنا پہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. حضرات بہت ہی افسوس کی بھی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوشی کی بھی بات ہے کہ عید آنے والی ہے, تو عید کے معنی ہی خوشی ہے اور رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے. ایک غم بھی دل میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے, پھر کون جانتا ہے پیارے آنے والے سال تک ہم زندہ رہے یا نہ رہے, پھر کون جانتا ہے آنے والے سال ماہ رمضان المبارک ہمیں میسر ہو یا نہ ہو. اس سال جب ہمیں ملا ہے تو کس انداز میں ہم نے عبادت و ریاضت کیا ہے, خود ہی ہم اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں ہم نے عبادت کیا, کتنے روزے ہم نے رکھے اور کس انداز میں ہم نے ذکر و اذکار کیا. حضرات سارے مسلمانوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ابھی بھی وقت ہے پیارے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں ابھی بہت اچھا موقع ہے, ابھی کچھ دن باقی ہے. آپ ہر دن ہر رات رو کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں, روئیں گڑ گڑائیں, خوب رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں, دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اور مسلمان ہی کا حق ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں, غیروں کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے, کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی مت کرو, غم مت کھاؤ, تم ہی غالب رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ. آج جو سچے اور پکے مومن بن جاتے ہیں وہ ہر موڑ پہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم نبی آخر الزمان کے سچے غلام ہیں, ہم مسلمان ہیں. اب ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس پیسے نہ رہے کوئی بات نہیں, ہمارے پاس بہترین گھر نہ ہو کوئی بات نہیں, ہمارے پاس بہترین بنگلہ نہ ہو کوئی بات نہیں, سب سے بڑی دولت جو ہے ایمان کی جو دولت ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب کروڑوں کی دولت ہے ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف, یہ دولت ساری دولتوں پہ بھاری ہے. یہی وجہ ہے جب ایمان والے نکلتے تھے, جب ایمان والے میدان میں آتے تھے تو اچھو کی بولتیاں بند کر دیتے تھے, کیونکہ وہ یہی پکار کر کہتے تھے کہ
تھانے دار کا غلام ہو، تم کسی نمبردار کا غلام ہو، تم کسی جاگیردار کا غلام ہو، تم کسی لیڈر کا غلام ہو، تم کسی تحصیلدار کا غلام ہو، میں غلام ہوں تو کسی نمبردار کا نہیں، میں غلام ہوں تو احمد پروردگار کا غلام ہوں، نائب مختار کا غلام ہوں، میں جو غلام ہوں وہ نبیوں کے نبی کا غلام ہوں، رسولوں کے رسول کا غلام ہوں۔ اب سارے غلام ایک طرف، نبی کا ایک غلام ایک طرف، نبی کے ایک غلام کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ غلامی میں اتنی طاقت ہے، یہ اس ایمان کی دولت میں اتنا پاور ہے، یہی غلاموں کی آواز گونجی تھی کہ تنے تنہا تھے، کم تعداد میں تھے، ہزاروں کے لشکر کے سامنے یہ غلاموں کی آواز تھی کہ تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیں مات کر دو گے، تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیں پست کر دو گے، ارے ہم وہ غلام ہیں، ہماری صدا یہ ہے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ غلاموں کی طاقت تھی تو 313 تھے تو ہزاروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیے تھے، وہ غلاموں کی طاقت تھی 72 تھے تو 22,000 کو اس طرح پست کر دیے تھے، اس طرح مارے ہیں 22,000 کو کہ قیامت تک مردہ رہیں گے، اور 72 اس طرح زندہ ہوئے ہیں، کل بھی نام لیا جا رہا تھا، آج بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا۔ غلامی کی طاقت ایک الگ طاقت ہے، غلامی کی قوت ایک الگ قوت ہے، غلامی کا پاور ایک الگ پاور ہے۔ حضرات بہت اچھا موقع ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے چند دن باقی ہے، چند ایام باقی ہے، آپ رب کی بارگاہ میں خوب روئیے، خوب گڑ گڑائیے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے کہ اے پاک پروردگار عالم، ہم سے نہ جانے کتنی غلطیاں ہوئی، کتنے خطائیں ہوئے، نہ جانے کتنے گناہ ہم نے کیا، مگر مولا ہم کسی کا سہارا نہیں لیتے ہیں، ہم سہارا لے رہے تو تیرے حبیب کا لے رہی ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی دل سے توبہ کرتا ہے، جب اپنی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکاتا ہے، فقہا اور مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ کے خوف سے کوئی اپنی آنکھ سے 2 قطرے آنسو گرا دیتا ہے تو اس کے گناہ ایک طرف، قیامت کے دن میزان عمل پہ، ترازو کے پلے پہ وہ آنسو کے 2 قطرے رکھے جائیں گے تو سارے گناہوں پہ آنسو کا 2 قطرہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں وہ آنکھیں عرض کرے گی مولا یہ گناہگار ہے تو کیا ہوا، یہ سیاکار ہے تو کیا ہوا، مولا تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ایک مرتبہ انہی آنکھوں سے اپنے آنکھ سے 2 قطرے آنسو کے گرائے تھے، مولا اب اگر اس کے گناہ زیادہ ہے تو اس کے پورے جسم کو تو جہنم میں ڈال دے، مگر مولا میں تو روئی تھی تیرے خوف سے، میں تو گڑ گڑائی تھی تیرے خوف سے، میں تو آنکھوں میں تو آنسو گرائی تھی تیرے خوف سے، مولا مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے، مولا مجھے اس کے جسم سے جدا کر دے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے، مگر میں تو روئی تھی نا، مجھے جنت میں ڈال دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ آنکھ اس انداز میں فریاد کرے گی، رب کی رحمت جوش میں آئے گی، فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کی آنکھوں کی سفارش کی وجہ سے میں نے اسے بھی جنت میں جگہ عطا فرما دیا۔ حضرات بہت اچھا موقع ہے، ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، خوب رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے۔